بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میری نظر کمرے کی چھت پر پڑی تو میں کچھ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، کیونکہ کمرے کی چھت پر عجیب سے نشان تھے۔ وہ نشان ایسے تھے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لگتا تھا جیسے کمرے کی چھت پر بچھو چل پھر رہے ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید غور کرتی، مجھے اپنے ساتھ کھڑا ایک کھیولا سا نظر آیا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج میری شادی کی صبح تھی۔ میں تو اپنی زندگی چھوڑ چھاڑ کر ایک نئے گھر میں آ گئی تھی۔ پھر ظاہر ہے اس گھر کی ہر چیز مجھے نئی ہی معلوم ہونی تھی۔ میں صبح اٹھی تو لگا جیسے اپنے پرانے گھر میں ہوں۔ میں اٹھ بیٹھی، دیکھا تو میرے پاس ایک 19-20 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کسی جن کی اولاد ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی، آپ اٹھ گئی ہیں؟ میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو میں جان گئی کہ ظفر نے اسی بیٹی کا ذکر کیا تھا۔ میں ظفر کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی ایک حادثے میں فوت ہو چکی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ ظفر کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ مشکل سے 45 سال کے لگتے تھے، اور ان کی عمر بھی 45 یا پھر 40 ہی تھی۔ ان کی شادی کم عمری میں کر دی گئی تھی۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور یوں جب بیوی فوت ہوئی تو ظفر نے ایک دوسری بیوی کرنے کا سوچا، اور جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مانو یہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ میری بیٹی بھی تقریباً مجھ سے تھوڑی ہی عمر میں چھوٹی تھی۔ میری عمر 30 سال تھی جبکہ ظفر 43 سال کے تھے۔ ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی، پر اس گھر میں آتے ہی جو سب سے عجیب چیز مجھے دیکھنے کو ملی تھی وہ تھی ظفر کی بیٹی۔ میں ظفر کی بیٹی سے ملی تو وہ مجھے غور سے دیکھتی، مجھے اماں کہتی، میرے گلے لگ گئی۔ میں حیران تھی، اتنی معصوم سی تھی کہ بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی۔ شاید ظفر کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، اسی لیے اس کو ابھی تک اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا، ورنہ عموماً جو آدمی اپنی بیوی سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بیٹیوں کی شادی بھی جلد کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ مگر میں ظفر کی بیٹی ماریا کو دیکھ کر کافی پریشان بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عجیب سی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھتی اور پھر ہنس دیتی۔ میں یہی سوچ کر چپ تھی کہ چلو، ظفر کی بیٹی تو بہت ہی زیادہ خوش اخلاق ہے، مجھ سے اچھے سے بات کرتی ہے، مجھے واقعی میں ماں کا درجہ دیتی ہے۔ ظفر بھی میری اس بات پر بہت زیادہ شکر گزار ہوتے کہ میں نے ان کی بیٹی کو ایک ماں کی طرح سنبھال لیا تھا۔ سو میں نے اسے اچھے سے بات چیت شروع کی، مگر اب مجھے دوپہر کا کھانا پکانا تھا، سو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ظفر کی بیٹی ماریا بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی، بولی کہ اماں، میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بیٹا، میرا اس گھر میں پہلا دن ہے، تم بس مجھے کچن کی ضروری چیزیں سمجھا دو، اس کے بعد میں گھر کے سارے کام خود ہی کروں گی۔ ماریا بولی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچن کا سب کچھ سمجھا دیتی ہوں۔ اس نے مجھے ساری چیزیں تو بتا دیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ماریا کے کمرے میں جاؤں۔ میں نے کہا، ماریا، میں نے کچن تو دیکھ لیا، تم مجھے اپنا کمرہ تو دکھا دو۔ اس بات پر ماریا یکدم سے گھبرا گئی اور بولی، اماں، میں آپ کو اپنا کمرہ نہیں دکھا سکتی۔ میں نے کہا، کیوں؟ تمہارے کمرے میں ایسا بھی کیا ہے کہ تمہاری ماں نہیں دیکھ سکتی؟ بولی کہ بس میں شروع سے ہی ایسی ہوں، کوئی میرے کمرے میں نہیں آتا، نہ میں کسی کے کمرے میں جاتی ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ ماریا صبح ہی میرے کمرے میں آئی تھی۔ پھر وہ چونک کر بولی، آج تو آپ کا پہلا دن تھا، میں آپ کے کمرے میں آ گئی، پر آئندہ سے آپ کہیں گی تو میں نہیں آؤں گی۔ ہاں، پر آپ کو یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ آپ میرے کمرے میں نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو نہیں آؤں گی، پر کام والی تو تمہارے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوگی، سو مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں اماں، میں تو کام والی کو بھی آنے دیتی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ کیوں بھائی، کیا تمہارے کمرے میں کوئی ایٹم بم چھپا ہے جس کی تم حفاظت کرتی ہو؟ میری بات پر وہ بولی کہ نہیں، ایسا تو نہیں، پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سب سے چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، میں کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ظفر کا گھر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ میں جس گھر سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک معمولی پھٹا پرانا خستہ حال گھر تھا، پر جس گھر میں آئی تھی وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں نے ماریا سے دن بھر خوب باتیں کی۔ شام کا وقت ہوا تو ظفر گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا، ظفر کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی تو وہ نظریں چراتی اندر بھاگ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے ظفر کو دیکھ کر وہ خوش نہ ہوئی ہو۔ ظفر بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر میں کمرے کے اندر آ گئی۔ میں نے کہا، ظفر، میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے،
سو رسمیں کرنے اور کھیر پکائی کرنے کی بجائے میں نے سوچا میں آج سے آپ کے گھر کا نظام سنبھالوں۔ میں نے کھانا بنا دیا ہے، کہیں تو گرم کر دوں۔ ظفر بولے کہ ہاں، مجھے کھانا بھی گرم کر دو اور ماریا کے بارے میں بھی بتاؤ۔ میں نے کہا ماریا کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ آپ کی بیٹی ہے پر آپ سے ملی کیوں نہیں؟ میں اس بات پر ظفر کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ ظفر مجھ سے نظریں چرانے لگے، بولے کہ بس وہ ایسے ہی ہے، شرمیلی سی ہے ذرا، میں گھر آتا ہوں تو ادھر ادھر چھپ جاتی ہے۔ میں نے کہا ظفر وہ مجھ سے تو پورا دن باتیں کرتی رہی، آپ کے آنے پر چھپ کیوں گئی؟ کیا آپ اپنی بیٹی پر کوئی ظلم کرتے ہیں یا اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں؟ ظفر کو جیسے کھانسی آ گئی تھی میری بات سن کر، بولے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تو ویسے ہی اس کی حفاظت کرتا ہوں اور اب تم آ گئی ہو تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پر یہ بات میرے دل میں رچ بس چکی تھی کہ ظفر کی بیٹی اپنے ہی باپ سے نظریں چرا کر بھاگ جاتی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ ابھی تک بہت ساری باتیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں اور جس دن وہ کھلیں گی تو میری زندگی میں بھی بھونچال آ جائے گا۔ یہ صبح صبح کا وقت تھا جب میں سنڈے والے دن اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی کیونکہ آج میں مشین لگانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ظفر بھی اپنے کمرے میں ہی تھے اور کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ میں ظفر کے پاس گئی، میں نے کہا آپ فکر مند کیوں رہتے ہیں ہر وقت؟ اب آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آ گئی ہے، آپ کی اور آپ کی بیٹی کی حفاظت کرے گی۔ یہ سن کر ظفر نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولے یہی تو مسئلہ ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی تمہارے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہ شروع کر دے۔ میں نے ظفر کو اطمینان سے کہا کہ آپ کو اس بارے میں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی بیٹی ماریا سے دوستی کر لوں گی اور جب دوستی ہو جائے گی تو وہ بالکل بھی مجھے ہر بات بتانے سے گریز نہیں کرے گی، پھر میں آپ کو بھی سب کچھ بتا دوں گی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ظفر بولے کہ ہاں ایسا ٹھیک رہے گا، پر آج تو اتوار کا دن ہے، اسے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں آ رہی، تم دیکھو جا کر کہ اس کو کیا ہے۔ میں نے کہا ظفر جب اس نے جاگنا ہوگا تو خود ہی جاگ جائے گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بولے کہ نہیں، مجھے بس بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، تم ایسا کرو کہ جا کر ماریا کے کمرے کا دروازہ کھولو، اس سے حال احوال پوچھو اور کہو کہ میں اس کو چائے پر بلا رہا ہوں۔ مجھے عجیب سا لگتا تھا، میں تو ان باپ بیٹی کے درمیان ایک نوکرانی کی طرح ہی پس رہی تھی۔ بہرحال میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، ماریا بیگم سو رہی تھی، میں نے اسے جگائے بغیر ہی آواز دی، کہا کہ تمہارا باپ تمہیں بلا رہا ہے، لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ تبھی مجھے ظفر کی بات یاد آ گئی تو میں نے اس کو ہلکا سا جھنجھوڑا، یہ دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی نکلیں باہر اماں، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میرے کمرے میں نہیں آنا۔ وہ ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے اس نے اپنے کمرے میں کوئی خوف جسے وہ مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے سوچا مجھے زیادہ تفتیش نہیں کرنی چاہیے، کہیں یہ بچی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں خاموش ہو گئی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے کمرے میں ضرور جاؤں گی، دیکھوں گی کہ آخر کیا کرتی ہے۔ تبھی ظفر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ضرور بات کیجیے۔ بولے کہ ابھی نہیں، تم پہلے اپنے بھائی کو اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بلاؤ، تبھی میں تم سے بات کروں گا، وہ بھی اپنی بیٹی سے متعلق بھی اور تمہارے متعلق بھی۔ یہ سن کر مارے تجسس کے میں حیران اور پریشان ہو گئی، سوچا کہ آخر ظفر میرے گھر والوں سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں سے اپنی دعوت کا تو کہہ سکتی تھی، لیکن ان کو یہ کیسے کہتی کہ وہ میرے گھر آئیں۔ خیر میں نے ایک دن اماں سے بات کی، کہا کہ آپ اور بھیا اگلے اتوار کو ہمارے گھر آ جائیں کیونکہ میرے شوہر کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اماں بولیں کہ میری بیٹی کا گھر ہے، میں کیوں نہیں آؤں گی۔ بہت کچھ ہوا جس نے مجھے یہ بات سمجھنے پر مجبور بھی کر دیا اور مجھے سمجھ بھی آ گئی کہ میرے شوہر کی محبت کس سمت میں جا رہی تھی اور وہ مجھے کیوں عزت دیتے تھے۔ اتوار والے دن سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے کمرے میں تھی کہ مجھے آواز آئی۔ یہ آواز ہلکی سی چیخ کی تھی۔ ظفر بھی گھر پر نہیں تھے، مجھے ماریا کی فکر ہوئی، میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی، دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ ماریا نے آخر اتنی بڑی چیخ کیوں ماری، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، ماریا نے دروازہ نہیں کھولا، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب تو میری بے چینی بڑھنے لگی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی کہ دروازہ ٹوٹنے لگا تھا، پھر بھی ماریا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ماریا یا تو گھر میں
کسی مشکل اور مصیبت میں ہے یا پھر کچھ غلط کھا لیا ہوگا، ورنہ اتنی دیر تک وہ دروازہ کیوں نہ کھولتی۔ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ظفر کو فون ملانا شروع کیا، پر وہ فون کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکلی، جا کر پڑوسیوں کے دروازے بجائے۔ ایک انکل جو کہ ظفر کے اچھے خاصے جاننے والے بھی تھے، ان کا نام سبحان تھا، وہ میرے ساتھ میری مدد کرنے میرے گھر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے اور کھولا بھی نہیں جا رہا، تو دروازے کو زور سے دھکا دے کر تقریباً توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی نیچے جا گرا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازے کو ایک طرف کیا، اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جو کہ اپنے بستر پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ماریا کی کلائی پر خون کا نشان تھا اور وہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب تو ظفر کو یہی لگے گا جیسے میں نے ہی ان کی بیٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ سبحان انکل کہنے لگے کہ بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے شوہر کو ساری بات بتا دوں گا کہ یہ سارا حادثہ کیسے ہوا۔ فی الحال اہم یہ ہے کہ ہم تمہاری بیٹی کو ہسپتال لے کر جائیں، ورنہ ظفر بھی پریشان ہوگا اور وہ تو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایمبولینس بلوائیں، میں اپنی بیٹی کو سنبھال کر ڈھانپ کر باہر لے کر آتی ہوں۔ سبحان انکل نے فوراً گاڑی منگوا لی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہسپتال کے لیے ایمبولینس میں ڈالا اور اسے تقریباً آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچا دیا۔ بیٹی کو گہری چوٹ آئی تھی، اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ میں ہسپتال کے کمرے کے باہر چکر لگا رہی تھی جب ظفر بھی وہاں آن پہنچے۔ شاید کہ سبحان انکل نے ہی ان کو اطلاع دی تھی۔ ظفر آتے ہی مجھ پر گرجنے لگے اور بولے، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ماریا کا؟ صبح سے وہ سو رہی تھی، تم جا کر اس سے پوچھ تو لیتی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے آفس سے آنا پڑا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسا سنگ دل انسان ہے جس کو اپنی بیٹی کی نہیں اپنے آفس کی فکر ہے۔ میں نے دیکھا ظفر بھی بہت پریشان۔ اس سے بات چیت کرنے کے بعد میرے پاس آئے اور بولے، بات سنو، تم نے یہ سب ابھی تک اپنے میکے والوں کو تو نہیں بتا دیا نا؟ اپنی ماں یا بہن کو تو نہیں کہہ دیا کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان ہوا ہے یا پھر اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کہا، نہیں ظفر، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اپنے گھر والوں کو کیوں بتاؤں گی؟ میں تو آپ کو بھی فون کرنا بھول گئی تھی۔ مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ بس میں نے فوراً ماریا کو اپنے گھر سے لیا اور ہسپتال آ گئی۔ ظفر نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، اور بتانا بھی نہیں چاہیے، چھوٹی موٹی بات گھر والوں کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہوگا، میں ان کو یہ بات کبھی نہ بتاؤں گی۔ تب تک ڈاکٹرز نے ہمیں اطلاع دے دی کہ ماریا ہوش میں آ چکی ہے۔ ظفر نے مجھے اندر نہیں جانے دیا، وہ خود ہی اندر کمرے میں چلے گئے۔ نہ جانے انہوں نے ماریا سے کیا بات کہی کہ جب میں واپس ماریا کے کمرے میں گئی، ماریا مجھے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی، یہاں تک کہ میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ظفر نے مجھے گھر والوں کو بھی یہ بات بتانے سے منع کر دیا اور اپنی بیٹی سے بھی بات نہیں کرنے دے رہے۔ کیا میں اس گھر میں بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ کیا میں اس گھر کے لیے کوئی غیر ہوں؟ سوچ کر میرا دل پریشان ہو رہا تھا، پر میں نے صبر سے کام لیا۔ ظفر مجھ سے کہنے لگے کہ تم اپنی اماں اور بھائی کو اسی ہفتے اسی وقت پر بلانا، بالکل بھی دیر نہیں کرنی۔ میں نہیں چاہتا کہ جو تمہارے گھر والوں سے ملنے کا منصوبہ ہے وہ کینسل ہو جائے۔ میں نے کہا، ایسا ہی کریں گے، میں بالکل اپنی اماں اور بھائی کو بلا لوں گی۔ اتوار والے دن میں نے اماں اور بھائی کو بلایا اپنے گھر دعوت پر۔ اماں نے بھی میرے ہاتھ کے کھانے کی خوب تعریف کی۔ میرے شوہر نے جھٹ سے کہہ دیا کہ یہ کھانا آپ کی بیٹی نے نہیں بلکہ میری بیٹی نے بنایا ہے، ماریا بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ یہ سن کر اماں ہنسنے لگیں، بولیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے۔ میرے شوہر کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ بولے کہ ایک بات تو نہیں، اگر آپ میری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتی ہیں تو پھر اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے لیں۔ میں اپنے شوہر کا منہ دیکھنے لگی۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی جہاں اس کی اپنی بیوی کا میکہ ہو۔ اماں اور بھائی منہ کھولے ظفر کو دیکھنے لگے۔ ظفر کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا بات کر دی۔ بولے کہ صحیح ہی تو کہا ہے، میری بیٹی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، میں کسی نہ کسی سے تو رشتے کا کہوں گا نا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری بیوی نہیں ہے، اور پھر ماریا کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اماں نے ظفر کو کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کی کوشش کریں گے،
آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ظفر بولے کہ مجھے کوشش نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کے گھر سے رشتہ داری کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ سن کر اماں نے کہا لیکن فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اماں کی بات سن کر ظفر کا منہ لٹک گیا۔ میرے ظفر سے تو اچھے تعلقات تھے، لیکن اماں میری ہر بات آنکھیں بند کر کے نہیں مانتی تھیں۔ اماں اور بھائی جلد ہی میرے گھر سے چلے گئے۔ ظفر کے تیور کچھ اچھے نہیں تھے۔ اماں کے جانے کے بعد ظفر مجھ سے لڑنے پر آ گئے، بولے کہ تم نے دیکھا اپنی ماں اور بھائی کو، ان کو یہ بھی احساس نہیں کہ یہاں ان کی بیٹی بیاہی گئی ہے۔ وہ تو ایسے اکڑ دکھا رہے تھے جیسے وہ کسی کے گھر لڑکے والوں کی طرف سے گئے ہوں۔ تم نہیں جانتی کہ میرا رویہ باقی لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ میں تو تمہارے گھر والوں کو بہت عزت دیتا ہوں، پر تمہارے گھر والے ہیں خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ میں ظفر کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا ظفر ایسی تو کوئی بات نہیں، اماں آپ کو عزت دیتی ہیں، وہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں، اگر انہوں نے آپ سے ہنس کر بات نہیں کی تو کیا ہوا؟ بولے کہ مجھے مت سکھاؤ، اگر مجھے پتہ چلا نا کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں حیران تھی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ زبردستی کیسے کر سکتا ہے۔ خیر ان لوگوں کے گئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میں ماریا کے کمرے میں گئی۔ ماریا اصل میں اپنے کمرے میں ہر وقت بند رہتی تھی۔ وہ نہ باہر آتی نہ کھانا کھانے کے لیے مجھ سے بات کرتی، بس کبھی کھانا لگ جاتا تو ٹیبل پر آ کر ہم دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتی، پر زیادہ تر وقت وہ کمرے میں ہی رہتی تھی۔ پر اب ماریا کی مجبوری تھی، وہ بستر پر تھی، اپنے کام خود نہیں کر سکتی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، ماریا کی طبیعت بھی خراب تھی۔ میں اس کے کمرے میں سوپ لے کر چلی گئی۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانا چاہتی تھی تاکہ اس کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے اور ظفر کا موڈ بھی صحیح ہو جائے، تاکہ جب ظفر اپنی بیٹی سے پوچھیں تو وہ میری اچھی رپورٹ دے۔ سوتیلی ماں ہونا بھی بڑے عذاب کی بات ہے، آپ کو اپنے ہی بچوں کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ خیر میں ماریا کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پر اس کی آنکھیں لال تھیں۔ میں بھی اس کے بیڈ پر ہی بیٹھی تو چونک گئی کیونکہ بیڈ کی چادر گیلی تھی۔ مجھے لگا شاید پانی گر گیا ہوگا، پر ایسا نہیں تھا۔ میں نے پورے بیڈ کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ سارے کا سارا گیلا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے دھو کر چادر بچھائی ہو۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ سردی میں بیڈ شیٹ دھونے کی ماریا کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ پھر میں نے آس پاس اس کے کپڑوں پر نظر دوڑائی تو دیکھا وہ سب بھی دھلے ہوئے تھے۔ بھلے یہ سردی کے دن تھے پر سردی اتنی بھی نہیں تھی جتنی کہ ماریا کو لگ رہی تھی۔ ماریا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ماریا یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے کمرے میں ہر چیز گیلی کیوں ہے؟ ماریا بولی کہ سب چیزیں گندی تھیں، سو میں نے سب چیزوں کو دھو لیا۔ میں ماریا سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ ظفر گھر آ گئے۔ ان کے آنے کی آواز سن کر ہی میں مریم کے پاس سے اٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں جا کر ظفر کو کھانا وغیرہ دے آتی ہوں۔ میں باہر گئی تو دیکھا ظفر بڑے برے موڈ میں تھے۔ بولے کہ تم نے اپنے بھائی اور اماں سے بات کی؟ میں نے کہا کہ دیکھو میں یہ بات تمہیں صاف صاف بتانا چاہتا ہوں، ہیرا پھیری سے کام نہیں لینا چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارا بھائی میری بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی کو تمہارا بھائی پسند ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے، میرا بھائی تو آپ کی بہن کو جانتا بھی نہیں۔ ظفر بولے کہ میری بیٹی کو تمہارا بھائی ہماری شادی سے پہلے ہی پسند تھا، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی تاکہ بعد میں تم پر دباؤ ڈال کر اپنی بیٹی سے تمہارے بھائی کی شادی کروا سکوں۔ اور ہاں میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹی کی محبت میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ میری بیٹی کو OCD کی بیماری ہے، وہ بار بار اپنی چیزیں دھوتی ہے، وہم کرتی ہے، پر یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں جس کی بنا پر میں اس کی من پسند شادی نہ کروں۔ پہلے ہی نفسیاتی مریضہ ہے، اگر میں نے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کہیں اور کر دی تو وہ رہ نہیں پائے گی۔ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا ایک بھائی ہے پر وہ کماتا کچھ خاص نہیں، میں اس کو سونے میں تول دوں گا لیکن اپنے گھر والوں کو منواؤ کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کو ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی۔ تو کیا ظفر کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سب اپنی بیٹی کی محبت کے لیے کیا اور ابھی بھی مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں ان کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آؤں۔ اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ میرا بھائی ایک پاگل لڑکی سے شادی کرنے کو تو مانے گا نہیں، اور رہی میری ماں تو وہ پہلے ہی اس رشتے کے خلاف ہیں۔ ان کی نظر میں تو ظفر بھی کچھ خاص قابل انسان نہیں ہے، پر ظفر بے پناہ دولت کے مالک ہیں۔ اگر میں ظفر کی بیٹی کی شادی نہیں کرواتی تو میرے ساتھ بھی اچھا نہ ہوگا۔
مجھ سے یہ ساری دولت بھی چھن جائے گی، میرے گھر والوں کی وہ سہولیات بھی جو ظفر نے دے رکھی ہیں۔ اب ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔